الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، حسب سابق دن اچھا گزر گیا اور اللہ پاک آپ کے دن بھی اچھے گزارے، گزرنے والے دن بھی اور آنے والے دن بھی. جو قادر مطلق ہے، کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے. تو ہماری دعا یہ ہے، سب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے آنے والے دن اچھے لکھ دے. آج کی جو آیات کریمہ ہیں، میں جلدی شروع کر رہا ہوں کیونکہ تھوڑے سے طویل ہے قصہ، تو ہو سکتا ہے کہ 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو جائیں، تو بہرحال اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. یہ سورہ اعراف ہی ہے اور اعراف کا نمبر 7واں ہے. سورۃ الاعراف، سپارہ نمبر 9 ہے اور آیات ہیں 175، 175 اور 176. ایک معذرت بھی کرنی ہے، جمعرات کو 25 تاریخ کو جو میں نے آیات پڑھی تھی وہ 157 اور 58 تھی، لیکن وہ میرے آخر میں میرے منہ سے 151 اور 52 نکلا. تو ویسے تو ہمارے درس میں ایک ساتھی شریک ہیں سید عدنان احمد، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے. بہت پیار کرنے والا بچہ ہے. اس نے فوراً پکڑ کر میری اس کوتاہی کو
تو لکھ دیا تھا 157 158، اور وہ ساتھ ساتھ ہمیں انگریزی ترجمہ بھی لکھتا رہتا ہے، عربی بھی لکھتا رہتا ہے، تو وہ کافی تعاون کرتا ہے ہمارے ساتھ. تو میں اس کا مشکور ہوں کہ اس نے فوراً ٹھیک کر دیا. لیکن میں نے کہا کہ میں اپنی زبان سے بھی کہہ دوں کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی، اور میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں کہ وہ میں نے 157 158 کی بجائے 151 اور 152 کہا، تو وہ درست فرما لیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر میرا آپ نے چینل یوٹیوب والا کیا کہتے ہیں جی سبسکرائب کر لیا ہے تو سبحان اللہ، نہیں کیا تو کر لیں، کیونکہ ابھی کبھی مس ہو جائے فیس بک سے تو پھر یہ میرا درس ادھر چلا جاتا ہے. تو پھر پیچھے بھی سارے درس پڑے ہوئے ہیں میرے چینل پر، تو آپ کسی وقت بھی کوئی درس نکال کے سن سکتے ہیں. پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ میرا مقصد کو پیسے کمانا نہیں ہے، نا الحمدللہ اللہ نے بڑا نوازا ہے مجھے. دنیا جو مرضی کہتی رہے، لیکن مجھے بڑا نوازا رب نے، دین بھی اور دنیا بھی، گھر بھی اور بار بھی، بچے بھی اور پوتے پر پوتے بھی، الحمدللہ چوتھی پیڑھی میں شامل ہو چکا ہوں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ درس وہاں چلے جاتے ہیں. تو یوٹیوب پہ جو میرا چینل ہے مفتی عبدالرحمن قمر نام لکھیں گے تو وہ آئے گا، تو اس کو سبسکرائب کر لیں، تو پھر یہ درس وہاں چلا جائے گا، تو آپ سن سکتے ہیں. کسی وقت بھی کوئی بات یاد آ جائے، مفتی صاحب نے کہا گئی تھی، تو کیا کریں گے آپ، فیس بک پہ چلا جاتا ہے تو ادھر چلا جاتا ہے، وہ کر لیں. 2 آیات ہیں 175 اور 176، 9واں سپارہ ہے. ارشاد ربانی ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اللہ فرماتا ہے محبوب آپ انہیں اس بندے کا قصہ سنا دیں، اس آدمی کا. ظاہر ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہم تو نہیں جانتے، یہ اللہ پاک اپنے محبوب سے کہہ رہا سنا دو ان کو قصہ، تو آپ کو یاد ہوگا. تو یاد کرانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. نبی خود بخود نہیں جانتا کبھی بھی نا، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی کو جو ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور نبی جب بھی کچھ بتاتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے بتاتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے یہ. پتہ نہیں لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں سیدھی سادھی باتوں کو سن کر کے، وہ چونکے چنانچے یہاں یوں یوں کر کے وہ بات کو گول بول کر دیتے ہیں. ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہم سنی مسلمان ہیں الحمدللہ. ہم کہتے ہیں ہمارے محبوب کو، ہمارے نبی کو، ہمارے پیغمبر کو جو کچھ ملا ہے خدا کی طرف سے ملا ہے، اور عطا ہے، عطا الہی ہے. تو اللہ فرماتا ہے محبوب بتا دیں ان کو وہ جو میں نے تمہیں بتایا تھا. کب بتایا تھا نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں. یہی غیب ہے جسے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا ہے، اور یہی غیب ہے کہ وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، آپ کی نظر سے بھی پوشیدہ ہے، لیکن نبی کو پتہ ہے چونکہ اللہ نے ان کو بتا دیا تھا. تو فرمایا محبوب سنا دو قصہ ان کو. کون سا قصہ؟ اس شخص کا جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی. نشانیاں کہتے ہیں کرامات کو، لیکن مفسرین محدثین نے لکھا ہے کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا، اور یہ بڑی طاقتور چیز ہے اسم اعظم. تو اس کے پاس اسم اعظم تھا، اور وہ سکہ بند درویش تھا، عالم تھا، صاحب تصرف درویش تھا. سنا دیں ان کو. پھر وہ نکل گیا، یعنی اس کے پاس جو آیات تھیں، جو علم تھا، علم لدنی، جو بھی اسم اعظم تھا، شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، وہ بالآخر اس کو لے ڈوبا. اللہ پاک فرماتے ہیں
کہ وہ میرے کام سے تو نکل گیا، فتبعہ الشیطان، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فکان من الغاوین، اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ 3 اس کے شان نزول ملتے ہیں احادیث میں، 3۔ چونکہ وقت کی مناسبت سے مجھے مختصر کرنا ہوتا ہے، وگرنہ اگر ہم چلتے رہیں اسی طرح 2 گھنٹہ چاہیے ہمیں، لیکن میں آپ کو 1 گھنٹہ ہولڈ نہیں کرنا چاہتا، یہ آدھا گھنٹہ بہت ہے۔ ایک تو ہے بلم باعور کا قصہ، یہ آپ نے سنا ہوگا علماء سے بھی، یہ مارکیٹ میں بھی سوشل میڈیا پر بھی کبھی کبھی لوگ ڈال دیتے ہیں، بلم باعور، جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے محبوب بتا دو بلم باعور کے بارے میں۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک اور تھا اسرائیلی عالم جس کا نام بسولس تھا، اس کو بھی اللہ پاک نے اسم اعظم دیا تھا، اور اس کو 3 اختیار دیے تھے دعاؤں کے، اور تیسرا جو ہے وہ امیہ بن سلت، یہ سرکار کے زمانے میں تھا، آسمانی کتابوں کا ماہر تھا، پڑھا لکھا تھا، صاحب علم تھا، مالدار تھا، لیکن اس کے دل میں لالچ یہ پیدا ہو گیا کہ یار یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی میں بن جاؤں، تو اس کی خواہش یہ تھی کہ نبی میں بنوں، لیکن نبی ایسے تھوڑی بنتے ہیں۔ وہ تو کہتا اللہ کہ جب میں جس کو چن لیتا ہوں، اس لیے اپنے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ مصطفیٰ اس کا معنی کیا ہے؟ چنا ہوا، چنیدہ، چوزن۔ تو یہ 3 چیزیں ملتی ہیں، احادیث میں ملتی ہیں، مفسرین نے بھی لکھا ہے۔ تو بلم باعور یہ صاحب تصرف درویش تھا، بڑا عالم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے مصر سے اپنی قوم کو لے کر کے، تو وہ جا رہے تھے کنعان کی طرف، شام کی طرف، راستے میں پڑاؤ کیا، تو یہ کنعانی تھا یہ شخص، اس کی قوم اس کے پاس آئی اور اس کو کہا کہ موسیٰ آ رہا ہے، بڑا تیز آدمی ہے، وہ تو ہماری زمینوں پہ قبضہ کر لے گا اور مار مار کے میں بھگا دے گا یہاں سے، یار تم اتنے زبردست آدمی ہو، تو تم اس کے لیے کوئی ایسی دعا کرو کہ اس کا رخ پھر جائے، وہ ہماری طرف نہ آئے۔ اس نے کہا کہ میں اللہ سے مشورہ کروں گا، جو مجھے حکم ہوگا وہ کروں گا۔ تو اللہ سے مشورہ کیا ہے؟ استخارہ، آج کل بھی ہے، لیکن وہ تو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے $200 دیں، $100 دیں، استخارہ کر دیتے ہیں۔ نہیں، استخارہ تو اس کو کرنا ہے جس کا معاملہ ہے۔ پیسے لے کے بندہ کبھی آپ کو سچی بات بتائے گا، پہلی بات اسے نظر ہی کچھ نہیں آئے گا، اس کے بعد پھر اسے تمہاری حالت دیکھ کر کے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اس کو قابو کیسے کرنا ہے۔ یاد رکھو زندگی میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر استخارہ کرنا ہے تو اپنے مالک سے خود کر۔ مجھے بھوک لگی ہو، آپ 14-15 بندے 20 بندے بیٹھ کے روٹی کھا رہے تو میری بھوک تو نہیں مٹے گی، میری بھوک تو اس وقت مٹے گی جب میں خود کھاؤں گا۔ تو یہ جو نا یہ بازاری استخارہ، اول تو یہ جائز ہی نہیں ہے، اور دوسرا یہ لوگوں کو لوٹنا ہے، اس کا بھی تو حساب دینا ہوگا ہمیں، بہت غلط بات ہے۔ تو اسے استخارہ کیا، تو استخارے میں اس کو کہا گیا کہ یہ جو آ رہا ہے یہ اللہ کا نبی ہے اور اس کے ساتھ ملائکہ کی جماعت ہے، خبردار تم نے اس کے خلاف کوئی دعا کی تو۔ وہ جھنجھلا گیا، اس نے اپنی قوم سے کہا کہ مشکل ہے، میں استخارہ کیا ہے، مجھے منع کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کمال ہے، آپ کیسے آدمی ہو، ہمارے ساتھ رہتے ہو، ہمارے ساتھ کھاتے ہو، ہمارے بزرگ ہو، ہماری ماں، ہم مصیبت میں ہیں اور آپ جناب عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، پھر بھی اللہ میاں سے پوچھو، پھر پوچھو۔ اب ایسے لوگوں کو جن کے پاس علم لدنی ہو، جن کے پاس علم لدنی ہو،
اسم اعظم ہو اس کو تو ضرورت نہیں ہوتی دوبارہ استخارہ کرنے کی، وہ تو ایک مرتبہ کافی ہوتا ہے. لیکن وہ لوگوں کے کہنے پر اس مفسرین نے یہ لکھا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے راز کیا ہے، انہوں نے اس کی بیوی کو گانٹھا اور اس کو رشوت دی. بیوی کو رشوت دے کے صوفی صاحب کو مجبور کیا کہ ایک مرتبہ پھر استخارہ کر. اب وہ دوبارہ جب اسے استخارہ کیا تو پلیٹ صاف تھی، ضرورت نہیں تھی اسے، یہی بتایا گیا تھا اسے. جب وہ کچھ نظر نہیں آیا تو لوگوں نے پوچھا بھائی سنا؟ اس نے کہا کچھ نظر نہیں آیا. ان کا پھر بات یہ ہے کہ پھر تیسری مرتبہ کر. تیسری مرتبہ بھی کیا تو کچھ نظر نہیں آیا. ان کا دیکھ بات سن تو صوفی صاحب، اگر یہ اچھی بات نہ ہوتی تو جس طرح پہلی مرتبہ تمہیں منع کر دیا گیا تھا اب بھی منع کر دیا جاتا. نہیں نہیں نہیں، تو ہمارا امام ہے، تو ہمارا لیڈر ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، تو ایسا کر، بد دعا کر تاکہ لشکر موسیٰ واپس چلا جائے اور ہماری زمینوں پر قابض نہ ہو جائے. اب وہ اپنے کھچر پہ چڑھ گیا، کوہ ہیتان کے اوپر جا رہا تھا. اوپر سے چونکہ دوسری طرف لشکر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، چڑھ رہا ہے. کھچر ایک جگہ رک گیا، کھچر نے جانے سے انکار کر دیا. جب انکار کیا تو وہ مار رہا پاؤں اس کو. ابن کثیر لکھتا ہے کہ کھچر نے کہا اللہ اگر تم مجھے زبان دے کے بات نہ کر لو اس سے. اللہ پاک نے کھچر کو زبان دی. کھچر نے کہا کم بخت، تجھے اپنے لیول کا پتہ ہے، تو حفظ مراتب جانتا ہے، تو ایک درویش ہے اور وہ اللہ کا نبی ہے. ٹھیک ہے تو مستجاب الدعوات ہے، تیرے پاس اسم اعظم ہے، تیرے منہ سے جو نکلے گا اللہ پورا کر دے گا، لیکن سن تیرا لیول وہ نہیں جو نبی کا لیول ہوتا ہے، بددعا نہ کرنا. وہ کھچر سے اتر پڑا. جب کھچر سے اتر پڑا، اللہ کی شان دیکھو، قرآن کہتا ہے نا کہ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان پیچھے لگا ہوا تھا تو وہ صوفی صاحب کے سامنے آ گیا. دیکھو صوفیوں کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے، مولویوں کا بھی ہوتا ہے، مفتیوں کا بھی ہوتا ہے. دنیا بڑی بیکار چیز ہے یار. یہ حدیث پاک ہے، اگر وقت رہا میں سناؤں گا آپ کو. سرکار دو عالم نے کتنی پریشانی کا اظہار کیا تھا ہمارے لیے، یہ دینداروں کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے کتنی پریشانی کا اظہار کیا تھا سرکار نے. لمبی بات ہے، موقع ملے تو مختلف تفاسیر ہیں جو مل جاتی ہیں. معارف القرآن ہے، تفسیر بزری ہے، ضیاء القرآن ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کا قرآن پاک ہے. تمام تفاسیر یہی لکھتی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی پڑھ لیں آپ. تو شیطان سامنے آ گیا. اب وہ شیطان کا جو سحر تھا، بے ایمان تو وہ ہو چکا تھا، وہ سیدھا اس کے سجدے میں گر گیا شیطان کے سامنے. اسے تھاپڑی دی اس کو، کھڑا ہو چل کر بد دعا. اس نے بد دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور وہ دعا کرتا گیا، کہتا یا اللہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کا بیڑا غرق کر دے. تو منہ سے کیا نکلتا؟ یا اللہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو کامیاب کر دے، میری قوم کا بیڑا غرق کر دے. الٹی دعا. جب وہ دعا ختم کر چکا تو لوگوں نے پکڑ لیا اس کو. تو اتنا مال کھا گیا ہمارا، اتنا پیسہ دیا تمہیں، اتنی چیزیں دی تمہیں، اور تم نے یہ کیا دعا کی ہے؟ ادھر سے ان لوگوں نے سزا دی، ادھر سے اللہ پاک نے سزا یہ دی کہ اس کی زبان نکلتی اس کے پیٹ کی ناف تک آ گئی، اور وہ کتے کی طرح اس نے ہانپنا شروع کر دیا. یہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اس کو کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. اور اگر ہم چاہتے
تو اسے ان آیتوں کے علم کی وجہ سے، اسم اعظم کی وجہ سے اس کا درجہ بلند کر دیتے، لیکن وہ بے ایمان اس طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا، وہ اوپر دیکھ ہی نہیں رہا تھا، وہ نیچے جا رہا تھا، اسفل السافلین میں کرتا کرتا نیچے اتنا چلا گیا کہ وہ شیطان کے قدموں میں جھک گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی میں نے مثال بنا دی جیسے کتے کی مثال ہوتی ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث، یعنی وہ اس زبان اس قدر اس کی باہر نکل آئی کہ وہ ہانپ رہا ہے، چونکہ سانس اندر جائے گا تو بات بنے گی نا، تو مطلب اس پر تو سختی کرے تو بھی زبان نکالے، نہ کرے تو بھی زبان نکالے۔ فرمایا ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ ہے مثال ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے محبوب ان کو سنا دے یہ قصہ، ہو سکتا ہے یہ میرے بندے غور کریں کہ بھئی یہ پہلے بھی کہا اللہ نے، آخر میں بھی یہی بات کی، تو اس کی کتے کی زبان باہر نکل آئی اور پھر مرتے دم تک وہ اندر نہیں گئی۔ یہ اگر آپ کو موقع مل جائے یا کبھی پھر مجھے موقع ملا تو میں یہ آپ کو سناؤں گا، اس کا باقی حصہ بھی بہت زیادہ حصہ ہے اس کا آگے کہ پھر کیا ہوا، میں اگلی بات آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن یہ آدھا قصہ سنایا میں نے چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا بسلس، اس کو بھی اللہ نے اسم اعظم دیا تھا، بڑا کرامت والا درویش تھا یہ بھی۔ ایک دن اللہ پاک کی طرف سے اس کو اجازت ملی کہ تو اگر 3 دعائیں کرے گا تو دنیا جہان کی چیزیں مانگ لے، تیرے منہ سے جو نکلے گا پورا کر دوں گا، جا میری طرف سے تیرے لیے ایک انعام ہے۔ بڑا خوش ہو گیا، جب گھر واپس آیا اپنی اہلیہ سے کہا کہ اللہ نے آج میرے اوپر بڑا ہی کرم کر دیا ہے، مجھے 3 دعاؤں کا آپشن دیا ہے اور اللہ نے کہا کہ جو تیرے منہ سے نکلے گا وہ پورا کر دوں گا۔ تو بیوی کہنے لگی اچھا تو سب سے پہلے ایسا کر کہ ایک دعا میرے لیے کر دے، چونکہ میں تیری بیوی ہوں، میرا حق بنتا ہے۔ کہا اچھا کر، مانگ، کیا مانگتی ہے؟ کہتی ہے تو اللہ سے دعا کر کہ مجھے وہ اتنا خوبصورت بنا دے کہ بنی اسرائیل میں میری جیسی کوئی خوبصورت عورت ہو ہی نہ۔ بسرس نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، اس نے ہاتھ اٹھا دی دعا کے لیے، پہلی دعا مانگ رہی، یا اللہ میری بیوی کو اتنا خوبصورت کر دے کہ بنی اسرائیل میں اس سے زیادہ کوئی خوبصورت عورت ہو ہی نہ۔ قبول ہو گئی، عورت خوبصورت ہو گئی۔ جب عورت خوبصورت ہو گئی تو عورت نے پر پرزے نکالنے شروع کر دیے۔ جب پر پرزے نکالنے شروع کر دیے اس نے توجہ بسمس کی طرف کم کر دی، اب وہ بڑے بڑے سرداروں کی طرف اس کی توجہ ہو گئی۔ صوفی بیچارہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ اس نے بڑا سمجھایا کہ دیکھ بات سن، دعا تو میری تھی نا، انعام تو میرا تھا، اگر میں نے تمہیں دیا ہے تو اس کا مطلب تھوڑا ہے کہ تم مجھے ہی اگنور کر رہی ہے تو۔ جب اس نے ضرور سے زیادہ اس کو اگنور کیا تو اس درویش کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ جا پھر دعا کر رہا ہوں تیرے لیے۔ پھر کہا کیا کرے گا؟ کہا یا اللہ پاک اس کو کتیا بنا دے۔ اب وہ کتی بن گئی، کتیا بن گئی۔ اب اس کے جو بچے تھے انہوں نے آ کر کے باپ کو بڑا پریشان کیا کہ یار لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کتیا کے بچے ہیں، بابا جی کو خوف خدا کرے، آپ نے کیا کر دیا، یہ ہماری ماں کو کتیا بنا دیا۔ اب وہ صوفی صاحب نے تیسری دعا کر دی۔ کون سی دعا کی تھی؟ کہا یا اللہ اس کو واپس پھر وہی عورت بنا دے جیسے پہلی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کتنا بدبخت آدمی تھا کہ وہ جنت، جہنم، لوگوں کی ایمان، کلمہ، جو کچھ مانگتا اللہ اس کو عطا کر دیتا، لیکن اسے 3 دعائیں کہاں ضائع کر دی؟ اپنا علم ضائع کر دیا۔ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور شیطان نے اس کو بہکا دیا۔ یہ دوسری اس کے پیچھے کیا نزول ہے۔ تو تیسرا کیا ہے؟ امیہ بن سلط، یہ نبی کے زمانے میں تھا، بڑا پڑھا لکھا آدمی، سمجھدار آدمی،
ذہین آدمی، کتابوں کا عالم، اس کے دل میں خواہش اٹھنی شروع ہو گئی. اس کو پتہ تھا کہ عرب میں ایک نبی آئے گا. اب وہ اپنے طور پر خود بخود نبی بن کے سوچنے لگ گیا. یہ بیماری ہوتی ہے. آج دن کوئی نہ کوئی بندہ، پچھلے دن کوئی یوسف صاحب تھے، یہ کہاں سے، اپنا ساہیوال سے، اس نے دعویٰ کر دیا تھا کہ میں نبی ہوں. بھائی یہ نبی بنتے رہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اور وہی دے سکتا ہے ہدایت ان کو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ لوگوں نے کہا جی کہ ہمارے علاقے میں ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. اب باتیں سن لو بزرگوں کی، کام آئیں گی. یہ بزدلی نہیں ہے نا. کہا بابا جی آپ چلیں نا، ان سے مناظرہ کریں، اس کو بتائیں کہ وہ کیسے نبی بن گیا. آپ نے فرمایا مجھے لے جانے سے پہلے تم یہ بتاؤ کہ وہ جھوٹا نبی ہے یا سچا نبی ہے. کہا جی ہے تو جھوٹا. تو آپ نے فرمایا اگر وہ جھوٹا نبی ہے اور میں جھوٹے نبی سے جا کر کہوں کہ اے جھوٹے نبی اپنے سچے ہونے کی دلیل دے، تو یہ میرا دلیل مانگنا ہی کفر ہے، میں تو خود کافر ہو جاؤں گا. تو میں اللہ کے بندو اپنے اپنے گھر جاؤ، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، وہ مالک ہے نا، وہ اس کو سنبھال لے گا. اور ہوتا بھی یہی ہے، ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے آپ کو، یہ حدیث تھوڑی سخت ہے لیکن سننی تو پڑے گی. سرکار دو عالم جی واقعہ جب بیان کیا نا، حضرت یہ بلم بن باعور والا، یہ بسرس والا، تو سرکار نے فرمایا کہ اے ایمان والو، میں یہ اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہم مولویوں کے لیے، مفتیوں کے لیے، پیروں کے لیے، صوفیوں کے لیے. ویسے بھی تو آج کل عجیب و غریب سلسلہ ہے جناب. ہر بندہ اللہ کی باتیں کرتا ہے، نمازیں بھی کعبے میں پڑھتا ہے، یا نماز بھی نہیں پڑھتا. وہ توڑ کی نمازیں پڑھنے والے بڑے درویش مل جائیں گے آپ کو. 6 مہینے نہاتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے لوگ، پتہ نہیں کیسے پہنچ جاتے ہیں یہ لوگ. سرکار نے فرمایا کہ میں تم پر سب سے زیادہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم میں سے جو قرآن پڑھ لے گا، سرکار فرما رہے ہیں جو قرآن پڑھ لے گا، اسلام کی چادر اوڑھے گا اور دین میں ترقی کر جائے گا، لوگوں میں بلے بلے ہو جائے گی اس کی، بلے بلے، بڑا عالم، بڑا فاضل، بڑا صوفی، بڑا پیر، بڑا کرنے والا، بڑا پہنچنے والا. کہتا ہے پتہ نہیں لگے گا، ایک دم وہ ٹرن ہو جائے گا 360 ڈگری پہ، بے ایمان ہو جائے گا. لوگ نہیں سمجھ پائیں گے اس کو. اب اس کی نشانی سرکار نے بنائی ہے، وہ سمجھنے والی بات ہے. فرمایا کہ جب وہ 360 ڈگری پہ ٹرن کرے گا، وہ مولوی، وہ صوفی، وہ پیر، وہ صاحب علم آدمی، تو سب سے پہلے وہ تلوار اٹھائے گا اور اپنے پڑوسی پہ حملہ کرے گا کہ تو مجھے مان. کیوں؟ اس کو کہے گا تو مشرک ہے، تو شرک کرتا ہے. اس کے پاس ایک ہی تلوار ہوگی شرک کی. یہ ابن حجر مکی نے، اللہ نے، شرک کی تلوار ہوگی اور اس کو کہے گا کہ تو مشرک ہے اور مشرک کو قتل کرنا جائز ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بڑے پیارے صحابی تھے، جن کو سرکار نے کچھ خصوصی علم بھی دیا تھا، کچھ چیزیں بتائی تھی نبی پاک نے. اللہ کا نبی جب کسی بھی خوش ہوتا تھا نا تو کوئی نہ کوئی چیز کسی کو عطا کر دیتا تھا. کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا. تو حذیفہ بن یمان کو منافقوں کے نام بتائے تھے. کون کون منافق ہے تم میں؟ ڈر کے مارے لوگ اس سے ادھر ادھر ہو جاتے تھے کہ یار پتہ نہیں کہیں ہم میں کوئی منافق نہ ہو. تو حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، پھر حق پر کون ہوگا؟ وہ جس پر وہ مشرک کا فتویٰ لگا رہا ہے وہ، یا وہ جو جس کے اوپر لگا کے قتل کرنے جا رہا ہے وہ مقتول، وہ مشرک ہوگا؟ فرمایا نہ، مشرک وہ ہوگا جو تہمت لگا رہا ہے، جو قتل کرے گا، وہ مجرم ہے اور وہ صحیح معنوں میں وہ مشرک ہے. یہ ہمارے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا. چونکہ جب علم آگے جاتا ہے نا تو کہتا ہے کہ العلم حجاب الاکبر،
علم حجاب بن جاتا ہے، آڑے آ جاتا ہے، وہ آگے دیکھ ہی نہیں سکتا، شیطان اس کے کندھے پر ہوتا ہے، جس طرح بلم باورو کے ساتھ ہوا، جس طرح بسلس کے ساتھ ہوا، امیہ بن سلط کے ساتھ ہوا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بچو، بچ جاؤ شیطانی ہتھکنڈوں سے، سیدھے سیدھے چلتے رہو۔ اسی میں عافیت ہے کہ جو تمہاری جماعت ہے ان کے ساتھ لگے رہو، مشہور ہونے کی کوشش نہ کرو۔ ابھی میں آپ کو کوئی لطیفہ چھوڑ دوں نا، ابھی لطیفہ چھوڑ دوں کوئی، تو کل تک میں بھی مشہور ہو جاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ گجرانوالہ کی پرانے زمانے کی بات کرتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، دروغ برگردر راوی کہانی بنی ہو، میں تو کسی بچپن میں کسی نے سنائی تھی۔ گجرانوالے میں کوئی نوجوان خطیب گیا تو وہاں بڑے جو پرانے عالم تھے تو وہاں کسی نے گھاس نہیں ڈالی اس کو، بڑی کوشش کی، پورا سال گزر گیا، کسی نے پوچھا تک نہیں اس کو۔ آخر ایک دن اس نے کہا جمعے میں، اوے لوگو، میرا علم یہ کہتا ہے کہ گدھا حلال ہے۔ کل پرسوں بھی ایک بندہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ حضور وہ گدھے کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ کمال کی بات ہے۔ اب وہ جناب طوفان آ گیا ہے گاؤں میں، گجرانوالہ میں، پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے کب کا واقعہ ہے۔ طوفان آ گیا، وہ جی مولوی صاحب آئے ہیں، وہ کہتے ہیں گدھا حلال ہے، گدھا حلال ہے۔ لوگ اس کے پیچھے جمعہ پڑھنے شروع ہو گئے، مجمع کھینچ لیا سارا اس نے۔ جس طرح وہ مولوی صاحب نے اذان دی، مسجد میں آیا کوئی نہیں، ایک درویش کھڑا تھا، اس نے کہا مولوی صاحب ایک مرتبہ اور اذان دے دو، اس نے ایک اور اذان دے دی، ایک دم مسجد بھر گئی لوگوں سے۔ مولوی صاحب کیا ہوا؟ دو اذانیں؟ تو درویش کہنے لگا سنا، نماز کے لیے کوئی نہیں آیا تھا، لڑنے کے لیے سارے آ گئے، کٹھے کر لی اس نے۔ بالآخر قصہ مختصر یہ کہ اس کا مقابلہ بڑے مولوی سے کرا دیا گیا۔ جب وہ مولوی صاحب کے آمنے سامنے بیٹھا تو بزرگ نے پوچھا کہ ہاں بیٹا نوجوان یہ بتاؤ کہ کون سی کتاب میں تم نے پڑھا ہے کہ گدھا حلال ہے؟ اس نے کہا حضور گدھا تو حرام ہے۔ تو کہنے لگا پھر وہ تمہارا فتویٰ جو تھا، کہا وہ تو تمہارے سامنے بیٹھنے کے لیے کیا تھا، بٹھا لیا نا، پہلے تو مجھے آپ گھاس نہیں ڈالتے تھے، اب ڈالیے نا مجھے گھاس آپ نے۔ ابھی چھوڑ دوں میں شوشابی، صبح تک حال دیکھ لینا نا، شوشے نہیں چھوڑنا، دین کی سیدھی راہ پہ چلنا ہے۔ عزت ملے نہ ملے اللہ کے ہاں ملتی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شیطان اس کے پیچھے چڑھ گیا، اس نے اس کو بہکا دیا، اس کی زبان باہر نکل آئی، کتے کی طرح وہ ہو گیا۔ فرمایا کہ اس کو بوجھ ڈالو نہ ڈالو ایک برابر تھا، وہ ہانپ رہا تھا، سانس چونکہ اندر جائے گا تو باہر نکلے گا نا۔ فرمایا کہ یہ مثال، اللہ کہتے ہیں ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو فرمایا گیا فقصص القصص لعلہم یتفکرون، محبوب ان کو پھر سنا دو یہ قصہ ایک مرتبہ تسلی سے، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے، ان کو فکر ہو جائے کہ یہ کام غلط ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سیدھے چلتے رہیں، شہرت کی خواہش نہ کریں، پیسہ کمانے کے چکر نہ ہو۔ ویسے تو لوگ کہتے رہتے ہیں کوئی بات نہیں، گھر بیٹھے بڑے بڑے فتوے دیں گے، پرواہ نہ کریں آپ ان کی، نہ، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہماری روٹی صاف ہو، ہمارا رزق صاف ہو، ہمارا گھر صاف ہو، یا اللہ ہماری آنے والی زندگی صاف ہو۔ جب آپ یہ دعا کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، وہ قبول کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ تو اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو گئے ہیں اللہ پاک بھائی ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کی آنے والی زندگی باوقار، باعزت اور بامراد فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔